ملک کی، تو حسینہ شیخ کے زوال سے پاکستانی عوام کو کیا میسیج ملتا ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بچے دیکھو، کرسیوں پہ یہاں زرداری بیٹھا ہے، شریف خاندان بیٹھا ہے، عزت اس کی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، یہ یاد رکھیں۔ خان وہ آدمی ہے جس کے لیے کربلا میں، کعبہ میں، مدینہ میں، اقصی میں دعا ہوتی ہے۔ فلسطینیوں پہ جب یہ بمباری سٹارٹ ہوئی 7 اکتوبر کے بعد، انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتا۔ وہ اس وقت دنیا کا لیڈر ہے۔ شیخ حسینہ نے یہ غلطی کی کہ اس میں یہ نشہ آ گیا کہ شاید وہ بھی نعوذ باللہ خدا ہے۔ فرعون بھی یہی سمجھتا تھا، ایسے بڑے بڑے تھے، جالوت تھا، نمرود تھا، خدا وہ ہے ایک بس، باقی اس کے بندے، کس کو بڑا عہدہ ملتا ہے، کسی کو چھوٹا عہدہ، اور عزت اس کے مطابق رب العالمین اور عوام آپ کو دیتی ہے۔ ان کی عوام اس لیے نکلی کہ 15 سال سے لوگوں کو خرید کے اس خاتون نے زہر پھیلانے کی کوشش کی، نہ کہ پاکستان سے دوستی کرتی، پاکستان سے دشمنی پہ نکل گئی۔ بھول جاؤ ماضی کو، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ آج میں رہیں، آج میں رہیں گے تو خوش رہیں گے نا۔ عمران خان بھی جیل سے یہی کہتا ہے کہ میں فتح مکہ ماڈل کروں گا، میں ساؤتھ افریقہ والا ماڈل کروں گا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والا ماڈل کروں گا، پرووائڈیڈ کوئی معافی تو مانگے نا۔ یہ الٹا اس کو جا کے کہتے تم معافی مانگو، کس چیز کی مانگے؟ وہ نیک، اور انہوں نے تو میں نے سنا ہے، اس دن آ رہا تھا چٹخلے میں، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، کہ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ معافی مانگے 9 مئی کے تو سب کچھ آپ کو۔ تو خان نے بولا کہ جو بندہ میرے پاس آیا، جو نمائندہ جو بھی تھا، کہ پہلے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کہیں کہ میں نے 9 مئی کیا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ سننے کہنے کی بات ہے بیٹا، میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش سے لیسن ساری دنیا کے لیے ہے۔ لیبنان بھی دیکھ لیں، صرف بنگلہ دیش تک مت رہیں، لیبنان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ نوجوانان اب تھک گئے ہیں، وہ یہ چور ماں والدین کے چور بیٹوں بیٹیوں کے لیے اپنی جیکٹ، اپنی کوٹ خریدنے کے لیے اپنے ٹیکس کے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا بچہ، میرا اسکول، میرا ہسپتال۔ دیکھیں پاکستانی آدمی کیا چاہتا ہے، میکسیمم جہاز تو نہیں خریدتا، عمرے کا ذرا شوق ہوگا، بچوں کی شادی ذرا عزت سے ہو جائے، ایک اپنا گھر اور سر چھپانے کے لیے۔ اور وہ کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے تو بجلی کے بل، کھانے کی مشکل کر دی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ بیٹا، وہ عوام نکلے گی کہ نہیں؟ اور یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں نکلے گی، یہ اپنی وجہ سے نکلے گی، اپنا حق مانگے گی۔ یہ انٹرنیٹ کیا، یہ سوشل میڈیا کا، یہ ٹی وی بھی بند کر دیں، اب یہ لوگ عوام کو قابو نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ جب ایک بندہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہو کہ اپنے ہاتھ میں وہ مر رہا ہو، وہ آپ کے بیٹے کی کیا پرواہ کرے گا؟ وہ تو آپ کا سر کچل دے گا۔ میڈم کل کا کامیاب جلسہ آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن کل ایک جلسے میں سی ایم کے پی کے کی جانب سے کہا گیا کہ ستمبر یا اگست میں خان صاحب آئیں گے اور اگر نہ آئے تو ڈی چوک میں دھرنا ہوگا۔ یہ اطلاع ہے، دھمکی ہے، یا ایک جمہوری پریکٹس ہے جو آپ اس کی کریں گے؟ بیٹا جب تک آئین ہے پاکستان میں تو پھر تو جمہوری ہی پریکٹس ہے۔ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پیسفل کانگریگیشن کی۔ ہم اب این او سی اور کسی ڈی سی اے سی کا انتظار نہیں کریں، کیونکہ جب آئین نے ہمیں اجازت دے دیا تو دے دیے، قانون نے اجازت دے دی۔ ہاں یہ آئین کو سسپینڈ کر رہے ہیں، ڈی فیکٹو تو آئین سسپینڈ ہے ہی، تو دیکھی جائے گی انشاءاللہ جو وقت آئے گا۔ میڈم مڑوا صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ، اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیا ٹھیک کیا گیا؟ بچے کنفیوزنگ نیوز ہیں۔ میں سن رہی ہوں کہ جو اسکیڈ ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی اور ڈسپلن کمیٹی، انہوں نے ان کو ان کی منسوخی کی ہے، ان کی ممبرشپ کی۔ اسمبلی سے تو ان کو نہیں نکال سکتے، لیکن خان صاحب سے جب جرنلسٹ نے اڈیالہ میں پوچھا کہ سر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، تو خان نے کہا نہیں، میں بھی خاموشی اختیار کروں گا۔ تو ہم جیسے ایم این ایس کو کنفیوژن پھر ہوتی ہے کہ آخری فیصلہ کیا ہے، بٹ ہم نے خان پہ چھوڑا ہے، جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ میڈم کل کے جلسے میں عوام کی بڑی تعداد نے مروت صاحب کے بیانرز اٹھا رکھے گئے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پارٹی جس وقت بالکل زبوں حال تھی، مروت صاحب کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، کافی انہوں نے لیڈ کیا، کہ مری ہوئی سمجھ لیں کہ ایک خاموش پارٹی کے اندر جان ڈال دی۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ بیٹا میں تو واحد ہے، میں نے جو کھل کے کہتی کہ مروت صاحب میرے بھائیوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ ان کو 100 سال زندگی دے، ان کی بیوی میری بہنوں جیسی ہیں، بہت پیار اور دوستی کا اور احسان کا ایک رشتہ ہے۔ جب میری ماں مجھے جیل سے نکالنے کی کوشش کری تھی، ایک مروت تھا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو میرے کلچر سے جس سے میں ہوں، جس گھر میں بلی پڑی ہوں، احسان فراموشی حرام ہے میرے لیے، تو میں تو اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اور میں نے خان صاحب کو اس دن جیل میں بتایا، میں نے کہا سر فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ باس ہیں، کیونکہ ہمارا نمک آپ کا ہم نے کھایا ہے، لیکن وہ میرا بھائی، ہم اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اس پہ کسی نے ناراض نہیں ہونا۔ چودھری صاحب آ رہے ہیں؟ I have no idea بیٹا، دس از ٹو ہائی فار مائی تنخواہ، یہ تو پولیٹیکل اور کور کمیٹی کو پتہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ پارٹی کو چھوڑ گئے اور آج وہ واپس آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، ایک وہ تھے جن پہ تشدد اور ظلم ہوا، مطلب شہریار بھی ہے، علی بھی ہے، بہت سارے ہمارے ایم این ایز ہیں جو جیل بھی گئے، تشدد بھی ہوا، عالیہ ہے، ڈاکٹر یاسمین ہے، عائشہ بھٹا ہے، ختیجہ شاہ ہے، ان لوگوں نے، یا طیبہ راجہ، یا بچی وہ تو خیر پارٹی میں تھے بھی نہیں، یا چھوٹی جو ہے دوسری صنم، انہوں نے تو، ان کے بھی تو بچے تھے، انہوں نے بھی تو پارٹیاں نہیں چھوڑی نا، تو وہ لوگ تو سٹارز ہو گئے۔ دوسرا گروپ آیا ان لوگوں کا جن پہ تشدد ہوا، مجبوراً چھوڑنا پڑا، ان کی الگ فائلز، خان الگ ان کا کیس کنسیڈر کریں گے۔ اس میں دیکھیں میاں بات فاروق کا بچہ مر گیا، وہ نہیں چھوڑ رہا پارٹی۔
तीसरा केस उन लोगों का है जिनकी फाइलें शाइली थी, वो ब्लैकमेल होकर पार्टी छोड़ गए। खान कहते हैं मैं इंडिविजुअल लेवल पे कंसिडर करूँगा केस बाय केस को वापस लाने के नहीं लाना। इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो पास हुआ उसको कैसे देखते हैं? इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो पास किया गया आज कसरत राय से, बच्चे शर्म का मकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो आइन में पहले से लिखा हुआ था कि जो मर्जी जो बंदा चाहे वो उस पार्टी में जाएगा। मुझे क्यों उठाया गया था? मुझे भी किसी ने उठाया था ना कि अनून में जाए या पीपल में या खट्टक या तरीन की पार्टी में। मैंने नहीं जाना था। अब उन्होंने उसको कानूनी तरीका निकालने की कोशिश की है कि इंडिपेंडेंट रहेंगे, पीटीआई में कोई नहीं जाएगा। अभी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो आइन में है वो तो इम्प्लीमेंट होके रहेगा। हाँ बिल्कुल, खान साहब की बेटा इंशाल्लाह होगी आज़ादी। ये चाह रहे कि वो डील करके निकले, लेकिन डील वो नहीं मानता। हम मानते हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर पीटीआई का वर्कर हूँ। मैं कहती हूँ सर डील मान के निकल आए, हम आपकी ज़िंदगी चाहिए। आइडियोलॉजी चलती रहेगी, आपकी ज़िंदगी पहले चलती रहे, बट वो नहीं मानते तो फिर हम क्या करें बेटा।